السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر تقوی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں 49 نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج کے نیوز ولاگ میں آپ کو اسلام آباد سے ایک انتہائی اہم خبر سنانے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار نے بڑا فیصلہ کیا ہے، جس میں ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن اور ایس ایس پی آپریشنل جمیل ظفر اور ایس ایچ او مارگلا کے جو ہے مس کنڈکٹ کے جرم میں سزائیں سنائی ہیں، جس میں ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کو 6 ماہ قید اور جرمانہ عائد کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی آپریشنل جمیل ظفر کو 4 ماہ قید اور جرمانہ، اور مارگلا کے ایس ایچ او کو بھی جو ہے 2 ماہ قید اور جرمانہ عائد کیا ہے، کیونکہ انہوں نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد نے 16 اپریل کے تحت جو ہے شادانہ گلزار اور شہریار افریدی کو گرفتار کیا تھا، جبکہ عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ کسی کو بھی جو ہے 16 اپریل کے تحت گرفتار نہیں کریں گے، تو ان کی خلاف ورزی کی تھی اور ڈی سی قصور نے 16 اپریل کے تحت شادانہ گلزار اور شہریار افریدی کو گرفتار کرایا تھا، جس میں وہ کافی دیر قید بھی رہے۔ تو اس جو ہے اس توہین عدالت کی جو ہے وہ سماعت ہو رہی تھی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار نے بہت بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ان کو جو ہے سزائیں سنا دی ہیں۔ تو جیسے ہی سزائیں آئی ہیں تو اسلام آباد پولیس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے اپنے اس فیصلے کے خلاف الٹرا کورٹ اپیل کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد پولیس اور ڈی سی قصور نے اپنے اختیارات کا کوئی نجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے یہ تمام کام جو ہے امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کارروائی جو ہے قانون کے مطابق آگے بڑھائی جائے گی، اور جب تک یہ عدالت کا حتمی فیصلہ نہیں آتا تو تب تک یہ جو اپنی سیٹوں پہ کام کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ٹویٹ ہے یہ بڑا ہی عجیب ہے، اور یہ چاہیے تھا کہ جب عدالت نے ان کو مس کنڈکٹ میں سزائیں سنائی تھی تو ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا۔ انٹرا کورٹ اپیل ان کا حق ہے، وہ اگر اپیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے۔ اگر اپیل میں ان کو بری کر دیا جاتا یا ان کی سزائیں معطل کر دی جاتی تو تب ان کو بحال کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ سزائیں ہونے کے باوجود ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اپنی سیٹوں پہ کام کریں گے جب تک فیصلہ نہیں آتا، یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہے، یہ عدلیہ کے ساتھ ٹکرانے کی بات ہے، اور یہ دیکھا جائے بھی یہ بھی ایک توہین عدالت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کی اہم خبر جو ہم آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹ پسند آتی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کریں، تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔